بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی والدہ ماجدہ اور خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ساس تھیں۔ سیدہ فاطمہ نے اپنی ساس فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت کر کے دنیا میں ایک مثال قائم کی اور ثابت کیا کہ بہو ساس کے تعلقات اس طرح کے ہوتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب گھریلو کام کاج سے فارغ ہو جاتی، ان کی ضرورت کا خیال رکھتی، انہیں زیادہ کام نہ کرنے دیتی، ان کو آرام سے رکھنے کی کوشش کرتی اور اپنی ساس کے کپڑے دھوتی، انہیں کھانا کھلاتی، ان کا بستر صاف کرتی اور بچھاتی، اور اگر کوئی کام ان کے ذمہ ہوتا تو اس میں ان کی مدد بھی کرتی۔ ان کی ساس فرماتی ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جس نے میری خدمت کی ہے، اتنی خدمت شاید ہی کسی بہو نے اپنی ساس کی ہو۔ میری بہو جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہے، مجھے اس سے محبت ہے، بے حد خدمت گزار ہے اور مجھے حقیقی ماں کی طرح جانتی ہے۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا سے بہت محبت تھی۔ حضرت عبد المطلب کی وفات کے بعد جناب ابو طالب ان کی زوجہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا نے جس محبت اور خلوص کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرپرستی اور حفاظت اور حمایت کی، اس کا اندازہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخوبی تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کا وقت قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ وصال کر جائیں تو مجھے خبر دینا۔ چنانچہ حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک جماعت میں تشریف فرما تھے۔ ایک شخص نے آ کر خبر دی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، اٹھو ہم اپنی ماں کے پاس جاتے ہیں، اور سبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اٹھ کر چل دیے۔ جب حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کی میت کو دیکھا تو سرہانے کھڑے رقت امیز لہجے میں فرمایا، اے میری ماں، اے میری والدہ کے بعد آپ میری ماں تھیں، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بہت زیادہ تعریف فرمائی، پھر اپنے بدن مبارک سے اپنی قمیض اتاری اور اپنے گھر والوں کو دے کر فرمایا، غسل کے بعد اسے ان کا کفن پہنانا۔ اس کے بعد حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، ان کے لیے قبر کھودو اور لحد کو اپنے مبارک ہاتھوں سے بنایا اور دستے مبارک سے اس کی مٹی نکالی۔ جب حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ تیار ہو کر باہر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کندھا دیا اور راستے میں کبھی آگے سے اور کبھی پیچھے سے کندھا مبارک دیتے رہے، اور ان کی قبر پر پہنچے تو قبر میں داخل ہو کر لحد میں لیٹے اور کچھ قرآن پڑھا اور دعا مانگی، اے اللہ تو میری ماں فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کی مغفرت فرما اور ان کے لیے اس قبر کو وسیع کر دے۔ پھر قبر مبارک سے باہر آئے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور جنازہ پڑھ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لحد میں اتار دیا گیا۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسرا نکاح کرنا چاہا، جس کی وجہ یہ تھی کہ ابو جہل کے بھائی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو غورہ بنت ابو جہل سے نکاح کی ترغیب دلائی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی حامی بھر لی۔ چنانچہ غورہ بنت ابو جہل کے سرپرست نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس نکاح کی اجازت لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور منبر پر چڑھے اور اس طرح خطاب فرمایا، بنی شان مغیرہ علی بن ابی طالب سے اپنی بیٹی کا نکاح کرنا چاہتے ہیں اور مجھ سے اجازت مانگتے ہیں، لیکن میں اجازت ہرگز نہیں دوں گا۔
البتہ علی ابن طالب میری بیٹی کو طلاق دے کر ان کی بیٹی سے شادی کر سکتے ہیں۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے جسم کا ایک حصہ ہے، جس نے اس کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ بلا شبہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا مجھ سے ہے اور مجھے خوف ہے کہ وہ اپنے دین میں آزمائی جائے گی۔ اس کے بعد حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر فرمایا، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر تھے، کہ اس نے مجھ سے جو بات کہی اس کو سچ کر دکھایا اور جو وعدہ کیا اسے وفا کیا، اور میں حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرنے کے لیے نہیں کھڑا ہوا، مگر اللہ کی قسم، اللہ کے رسول کی بیٹی اور اللہ تعالیٰ کے دشمن کی بیٹی ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ اس معاملے میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خفا ہونے کا سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ارادے سے باز آ گئے، اور جب تک سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا حیات رہیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے دوسری شادی نہیں کی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ سیدنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے اس سے بغض رکھا بلا شبہ اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ پھر ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے غصے سے غضب فرماتا ہے اور ان کی رضا سے خوش ہوتا ہے۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ جب تشریف لاتی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے کھڑے ہو جاتے اور ان کا ہاتھ مبارک تھام لیتے اور ان کی پیشانی کو بوسہ دیتے اور ان کو اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ اس طرح جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لے جاتے تو سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھڑی ہو جاتی اور آگے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست مبارک تھام کر اپنی جگہ پر بٹھاتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرماتے اور آپ کے جسم مبارک پر ایک اونی چادر تھی۔ اتنے میں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنی گود مبارک میں لے لیا۔ اتنے میں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ اور علی کرم اللہ وجہہ بھی تشریف لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان چاروں کو اپنی چادر میں لے لیا اور اس وقت یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ یہ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے اہل بیت تم سے ناپاکی کو دور فرمائے، تمہیں خوب پاکیزہ اور منزہ فرمائے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان چاروں نفوس قدسیہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، میں اس سے جنگ کروں گا جو تم سے جنگ کرے گا اور میں ان سے صلح کروں گا جو ان سے صلح کرے گا۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کی لاکھوں کروڑوں رحمتیں اور درود و سلام نازل ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور اہل بیت پر۔ امید ہے آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی اچھی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔